بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے, اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع سننے والا یہ اللہ پاک کی صفت ہے, اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ حیات ہمارا زندہ ہونا, اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے, ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے, تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا. اب ذرا غور سے سمجھیے, اس کا جواب سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے, اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں. اللہ بھی حی ہے, اس وقت میں بھی زندہ ہوں, آپ بھی زندہ ہیں, مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے, مگر میری زندگی محدود, میری حیات محدود, میں نہیں تھا اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے, وی آر ناٹ ایگزسٹنگ, ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے, ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. ایسا نہیں معاذ اللہ کہ پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے, جیسا اللہ قیوم ہے, جیسا اللہ کی حیات ہے ایسا اس بندے کی حیات ہے, پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے, میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا, سبحان اللہ, اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں, مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے, اللہ نے کسی سے نہیں لیا. علماء ہوتے ہیں, دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے, نام سنا ہے نا رب کا علیم, علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے, عیبوں پر بھی خبر, غیبوں پر بھی خبردار ہے, اور اللہ علیم ہے. تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں, تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب, ان کا علم محدود ہے, رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے, کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم, کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی, فلاں صحابی, فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں, انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں, جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار, اس کے پاس جاؤ, بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں, تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے, مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے, اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے. اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے, اللہ نے انہیں اپنے کمال سے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں, تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں. مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں, اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی.